سکتا، چلنے والا رک سکتا ہے۔ میں 1 بجے آیا، مجھے پتا چلا جمعہ 2 بجے، تو میں پھر واپس ٹوٹ کے جا کے بہ گیا اتھے۔ چلنے والا گاڑی میں، پیدل، سائیکل، موٹر سائیکل، اس کو اختیار ہوتا ہے، لیکن پانی میں اترنے والا دوسرے کنارے کے آنے تک رک نہیں سکتا۔ تو سبح میں اشارہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن والوں، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح جو شروع کرتی ہے تو موت تک پڑتی ہی رہتی ہے، کبھی رکتی ہی نہیں، کبھی نہیں رکتی، لگے ہوئے لگے ہوئے۔ لہذا تم نہ بھی یاد کرو گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے، جس کا علم کامل، طاقت کامل، قدرت کامل، فیصلے حق، ذالکم اللہ ربکم الحق، نام اس کا حق، قولہ الحق، بول اس کا حق، وبالحق نزل، قرآن اس کا حق، ہر چاہ حق اس کا نبی، وہو الحق، ساری چیزیں حق کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ وہ اللہ انسانوں کو کیسے تولتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں چھوٹا بندہ ہے، چھوٹا بندہ ہے، کیا مطلب ہے؟ بیچارہ روٹی مسے کھاندا ہے، یہ میڈیوکر ہے، بھائی اپنے مہینے دی ریڑ لیندا اپنی گڈی۔ اے جی بڑے بڑے بندے ہیں، کس بات پر بڑے بڑے بندے ہیں؟ کہ پیسہ تھبی ہے ڈھیر ساری، واہ واہ پیسہ ہے، لیا جی اے وڈا بندہ ہو گیا۔ جس نے وڈا چھوٹا بڑھاونا ہے، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ذرا وکھرے ہو کے دکھاؤ نا مینوں۔ جس نے فیصلہ دینا ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جس دن اللہ آئے گا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جس دن جہنم آئے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جس دن جنت آئے گی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، جس دن ترازو آئے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جس دن پل صراط آئے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب وہ صحیفے کھولے جائیں گے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر ایک کی فائل اس کی گردن میں لٹکی ہوگی۔ اس دن کیا فیصلہ ہے عزت کا اور ذلت کا؟ اے بھائیو، اس مضمون کو بتانے کے لیے جتنا قرآن نے طاقت لگائی ہے، میرے خیال میں اور توحید کو بھی اتنی طاقت سے بیان نہیں کیا جتنا اس مضمون پہ قرآن نے طاقت لگائی ہے، کہ سب سے زیادہ لوگ اس میں دھوکہ کھائیں گے، کھا رہے ہیں، کھاتے رہیں گے، پہلے بھی کھایا، کہ اس مٹ جانے والی متاع کو، اس 4 دن کی زندگی کو، ان چند ٹھیکروں کو انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی عزت اور بڑائی کا معیار بنایا۔ اگر یہ معیار ہے، پھر تو ساری دنیا کے انسان میں کروڑوں میں 1 آدمی ہے جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے، وہ تو انصاف نہ ہویا۔ میرے رب نے فرمایا کہ میں تمہاری عزت اور ذلت، کامیابی ناکامی کا پیمانہ تمہارے اندر اتار رہا ہوں۔ تم ریڈی چلاؤ یا جہاز چلاؤ، تم مل چلاؤ یا کھوکھا چلاؤ، اس وجود کو ٹھیک کر لو تو تم عزت والے بھی ہو، کامیاب بھی ہو، پاک باز بھی ہو، جنت والے بھی ہو، دنیا میں بھی جنت کا مزہ چکھو گے۔ اس مضمون پر دیکھو، کلام میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم اٹھانے سے۔ ہم بھی جب اگلے کو شک ہو تو قسم اٹھا کر اپنی بات کو طاقتور کرتے ہیں۔ ہمارے دیہات میں، پنچایتوں میں، جی سانو قسم لے دیو، اگر بندہ ڈھیلا ڈھالا ہو، نہیں جی اسی دی قسم نہیں لینی، سانو تو جی عثمانی صاحب دی قسم لے دیو تاں اسی گل مننی ہے۔ قسم بات کو وزنی کر دیتی ہے۔ تو میرے اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہنے کے بعد اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری وجہ سے اٹھائی ہے۔ اور کہیں 1 کہیں 2، جہاں جتنی قسمیں بڑھتی جائیں گی وزن بڑھتا جائے گا۔ جی تسی اب ترازو میں وٹے رکھی جاؤ تو آپ ہی وہ ہٹ ہوندا جاوے گا۔ والعصر، 1 قسم، وزن اس کے مطابق۔ والضحى واللیل اذا سجا، 2 قسمیں، وزن اس کے مطابق۔ والنہار اذا تجلی واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، 3 قسمیں، وزن اس کے مطابق۔ والسماء ذات البروج،
والیوم الموعود وشاہد ومشہود، 4 قسمیں، وزن اور بڑھ گیا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہاں 5 قسمیں ہیں، اگلی بات میں وزن اور بڑھ گیا۔ اچھا، اور اگر اللہ ایک ہی جگہ 11 قسمیں اٹھا دے، 11 دا جمع ہک، 11 قسمیں اٹھائے تو زمین آسمان لرز اٹھتے ہیں جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے، صرف سانو پتہ کوئی نہیں، سمجھے دنجے بہ جانے ہیں، زمین آسمان تھرا اٹھتے ہیں جب اللہ بول رہا ہو، جب اللہ، چونکہ قرآن کیا ہے، اللہ بولتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن۔ اب اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ اب میرے رب کا کلام ہے، میرا رب خود بول رہا ہے۔ تورات میں اللہ بولا نہیں، زبور میں اللہ بولا نہیں، انجیل میں اللہ بولا نہیں، لکھوایا ہے۔ قرآن اللہ پہلے بولا ہے، پھر جبریل پر اترا ہے، پھر زمین پر آیا ہے، لوح محفوظ پہ لکھوایا گیا ہے۔ تو قرآن میرے اللہ کا بول ہے، اب میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ بول رہا ہے اور 11 قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها، کتنی ہو گئی ہیں؟ 5۔ والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، کتنی ہو گئی؟ 11 ہو گئی، ہو گئی۔ وشمس، مجھے سورج کی قسم، وضحاها، اس کی روشنی کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم، والنهار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم۔ 5۔ والسماء، مجھے آسمان کی قسم، اب اپنے آپ کو لا رہا ہے، وما بناها، اس کے بنانے والے کی قسم، اپنے آپ نوش لے آندہ ہے۔ والارض، مجھے دھرتی کی قسم، وما بناها، اس کے بنانے والے کی قسم۔ ونفس، مجھے تیری جان کی قسم، وما بناها، تیری جان کے بنانے والے کی قسم۔ اور ہوں تو میری گل سونا، یہ اللہ دستہ سے کیا نا، میں بیچ کا ٹکڑا چھوڑ کے اگلا کہتا ہوں، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، پیچھے یوں ہے، فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ میں نے تیرے اندر برائی کا تار بھی ڈال دیا ہے اور اچھائی کا تار بھی ڈال دیا ہے، اس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی۔ 2 نیگیٹو پازیٹو رہیں گے تو کائنات رہے گی، ایک جائے گا تو کائنات چلی جائے گی، طاقت چلی جائے گی۔ تو اللہ نے کہا میں نے تیرے اندر برائی کا تار بھی ڈالا ہے، اچھائی کا تار بھی ڈالا ہے، اور نتیجہ کیا نکالا ہے کہ اگر تو نے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو تو کامیاب ہے۔ مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے آکاش کی قسم، اس کے رب کی قسم، مجھے دھرتی کی قسم، اس کے رب کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کے رب کی قسم۔ اپنے آپ کو بنا لے تو کامیاب ہے، اور اگر تو نے اپنے آپ کو گندا کر دیا تو تو ناکام ہے۔ اللہ ایتھے آ کے تے گل مکائیے، اس کو نہ جوڑا ہے ڈگریوں سے، نہ دولت سے، نہ بادشاہی سے، نہ فقیری سے، نہ عورت ہونا، نہ مرد ہونا، نہ شاجی ہونا، نہ کمی ہونا۔ ارے بھائی تو جو بھی ہے یہ کام کر کے دکھا دے، اپنے من میں